میں احمد ابوبکر ہوں. آپ سوشل میڈیا کے اوپر میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں. پنجاب میں جو سیاست چل رہی ہے اس کا تو میں جائزہ لیتا رہتا ہوں. آج 2-3 اور ویلاگز بھی بنانے ہیں, آپ کے سامنے ساری صورتحال رکھنی ہے. لیکن ایک ایسا معاملہ جس کی طرف تحریک انصاف کے جو قائد ہیں عمران خان صاحب, ان کو اور ان کی جو صوبائی قیادت ہے, وزیر اعلیٰ ہے, ان کو ضرور اس طرف دھیان دینا چاہیے. میرے علم میں آیا ہے کہ ایک ایسا معاملہ جو تحریک انصاف کی سیاست کو بالکل یک لخت جو ہے وہ تہس نہس کر سکتا ہے پنجاب میں, اس پہ ایک بہت بڑی سازش ہو رہی ہے اور ابھی تک تحریک انصاف کی صفوں میں اس کا ادراک اور احساس بھی نہیں ہے. جی ہاں, میں اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ایک پروگرام تھا اس حکومت کا, میں صحت کارڈ کی بات کر رہا ہوں. صحت کارڈ کی آڑ میں انشورنس کمپنیاں جو ہیں وہ کس طرح کی منمانیاں کر رہی ہیں اور ان کے پیچھے اصل منصوبہ کس کا ہے کہ اس پلان کو ناکام کیا جائے تاکہ تحریک انصاف کا یہ جو ایک شاندار اسٹیٹ آف دی آرٹ ایک انیشیٹو تھا, یہ کس طرح سے اس کو خراب کیا جائے. اس سے مریض جو ہیں وہ خوار ہو رہے ہیں اور بہت ساری ایسی ہاسپٹلز ہیں جو لسٹ سے ہٹا دی گئی ہیں بغیر کسی وجہ سے. اس کے پیچھے کیا ہے, کون سازش کر رہا ہے اور اس کے ذمہ داران کون ہیں, میں اس ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا. ہمارے ویلاگ کو آپ آخر تک دیکھیے گا. صحت کارڈ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا اپنا سب سے بڑا کارنامہ ہے, جس کے تحت پنجاب بھر میں اور باقی صوبوں میں بھی سندھ سے ہٹ کر ہر خاندان کو سالانہ 10 لاکھ روپے تک کا جو علاج معالجہ ہے وہ مفت کرانے کی سہولت ملی تھی. اس مقصد کے لیے سرکاری ہسپتالوں کے ساتھ ساتھ جو نجی ہاسپٹلز تھے ان کو بھی کہا گیا کہ اگر آپ سہولیات کی شرائط پوری کر لیں تو آپ کو بھی اس لسٹ میں شامل کیا جا سکتا ہے, تاکہ صحت کارڈ کے حامل جو مریض ہیں ان کو لاہور سے لے کر راجن پور تک ہر جگہ ان کو ایکول یہ سہولت ملنی چاہیے. تو یہ طے کیا جاتا تھا کہ اخراجات جو ہیں وہ رعایتی طور پر طے شدہ معاہدے کے تحت انشورنس کمپنیوں سے وصول کرنے ہیں. اس طرح پہلی بار غریب آدمی کی رسائی نجی ہسپتالوں کی معیاری سہولتوں تک بھی ہوئی تھی. حکومت بدلی تو صحت کارڈ پر بھی سیاست شروع ہو گئی. میں آپ کو بتاؤں, ہمیں شروع سے اندازہ تھا کہ جو ہی پنجاب میں حکومت ہٹے گی یا کم از کم وہ لوگ اثر انداز ہوں گے جو اس وقت اس حکومت کے راستے میں رکاوٹ بنے بیٹھے ہیں, سینٹر میں بھی اور کچھ پس پردہ بھی ہیں, وہ اس طرح کے مسائل کھڑے کریں گے. اب وہ مسائل شروع ہو گئے ہیں اور میری خبر یہ ہے کہ مبینہ طور پر انشورنس کمپنیاں جو ہیں وہ نجی ہسپتالوں کی جو ادائیگیاں ہیں ان کے اوپر سانپ بن کر بیٹھی ہیں. وہ چاہتی ہیں کسی کے خفیہ ایجنڈے کے اوپر کہ صحت کارڈ کے نیٹ ورک سے نجی ہاسپٹلز یا معیاری اور اچھے ہاسپٹلز جو ہیں یہ اس سے نکل جائیں. اور انشورنس کمپنی کے جو افسران ہیں وہ بھی اپنی منمانیاں اس ماحول میں انہوں نے شروع کر دی ہیں. معاہدے کے مطابق میں آپ کو اگر تفصیلات بتا دوں, یہ طے ہوا تھا کہ کسی بھی ہاسپٹل کو مریضوں کی شکایات یا سہولیات کی عدم دستیابی کی بنا پر اس نیٹ سے فارغ کر دیا جائے گا اور اس نجی ہاسپٹلز کو یا کسی بھی ہاسپٹل کو سہولیات فراہم نہ کرنے کے اوپر 1 مہینے کے نوٹس دیا جائے گا. ان کی سنوائی ہوگی, اگر وہ گلٹی اس میں پائیں گے تو پھر ان کو اس لسٹ سے ہٹایا جائے گا. انہیں ایکچولی وضاحت کا موقع دینا بہت ضروری تھا, لیکن میرے نالج میں ہے, میں یہ آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ حال ہی میں بغیر کسی نوٹس کے پنجاب بھر میں گائنی کے حوالے سے جو بڑے ہاسپٹلز تھے اور جو ایسے ہاسپٹلز جو آنکھ کے حوالے سے کام کرتے تھے ان کو درجنوں کی تعداد میں ان چھوٹے ہاسپٹلز کو ڈی پینل کیا گیا ہے اور انہیں سنوائی کا موقع نہیں دیا گیا. اور ایسا جان بوجھ کر کیا گیا ہے تاکہ لاہور اور بڑے شہروں سے ہٹ کر جو چھوٹے شہر ہیں, راجن پور جیسے, ڈی جی خان جیسے, بہاول پور جیسے, رحیم یار خان جیسے, کوٹدو اور مظفر گڑھ جیسے, تاکہ وہاں یہ پرابلم کریٹ کی جائے اور جو فار فلنگ ایریاز میں ایک عام آدمی ہے وہ پنجاب حکومت کی اس زبردست جو ایک سہولت ہے اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے اور عام آدمی اسٹریٹ کے اندر اس حکومت کو گالی دینے لگ جائے اور تحریک انصاف کا یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ جو انیشیٹو ہے یہ ناکام ہو جائے. یہ در حقیقت سینٹر میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں کی سازش ہے اور وہی دباؤ ڈال رہے ہیں انشورنس کمپنیوں کے اوپر اور ان کے مبینہ افسران کے اوپر تاکہ وہ اس طرح کے اقدامات اٹھائیں اور اس نیٹ سے معیاری جو ہاسپٹلز ہیں ان کو نکال باہر کریں.
صحت کارڈ کے ساتھ یہ جو اس وقت کھلواڑ کیا جا رہا ہے، اس میں آپ کو بتا دوں، اس طرح کے جو چھوٹے شہروں کے نجی ہاسپٹلز تھے جو بہترین سہولیات فراہم کر رہے تھے اور وہ بوجھ بٹا رہے تھے گورنمنٹ سیکٹر کے ہاسپٹلز کا، وہ اس طرح کے جو اقدامات ہوئے ہیں جس کے نتیجے میں انہیں ڈی پینل کیا جا رہا ہے اور ان کی پیمنٹس کو روکا جا رہا ہے، اس سے جو ان کے اوپر مریضوں کا فلو بڑھ رہا ہے، ایک تو وہ اس سے کامیابی سے نہیں نمٹ پا رہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ بہترین مشینری جو ہے، وہ جو صحت کی سہولیات ہیں اس کو بھی درآمد کرنے کے حوالے سے انہیں مشکلات ہیں، اور انشورنس کمپنیوں کے اس طرح کے اچانک فیصلوں کے اوپر وہ حیرت زدہ بھی ہیں، اور ذرائع کے مطابق میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ میرٹ کی خلاف ورزیوں کے اوپر صحت کارڈ کے کاز کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ جو ایک گھناؤنی سازش کی گئی ہے، اس میں مبینہ طور پر اسٹیٹ لائف کے کچھ ڈائریکٹرز ہیں، ایک ڈائریکٹر اشر بھی ہیں، میں بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، مبینہ طور پر میرے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ ان کا نام آ رہا ہے کہ وہ اس طرح کے اقدامات اٹھا رہے ہیں، کس کے ایما پر اٹھا رہے ہیں، کیوں اٹھا رہے ہیں، ان کے پاس کیا ایسے حقائق ہیں جس کی بنیاد پر وہ کر رہے ہیں۔ اگر وہ ہمارا ولاگ دیکھ رہے ہیں تو ہمارا جو پلیٹ فارم ہے وہ وضاحت کے لیے بھی ان کو ہم موقع دیں گے کہ وہ آئیں اور وضاحت کریں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، ان پر جو الزامات لگ رہے ہیں۔ اور لوگ اس وقت اس شعبے سے جو لوگ وابستہ ہیں ان سے بھی میں نے تھارولی اس کی تحقیقات کی ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ اگر اس فیصلے کو واپس نہ لیا گیا یا اس طرح کے اقدامات اور ہتھ کنڈوں کو نہ روکا گیا فی الفور، تو آنکھ کے موتیے کے آپریشن کے حوالے سے اور زچہ و بچہ کی جو گائنی کی سہولیات ہیں وہ بہت حد تک جو حل ہو گئی تھیں چھوٹے شہروں میں، وہ دوبارہ اس کا جو ہے وہ مسائل شروع ہو جائیں گے اور یہ سارا بوجھ گورنمنٹ سیکٹر کے ہاسپٹلز پر آ جائے گا۔ تو نجی شعبہ اگر اس کارڈ کے نیٹ سے نکلا، صحت کارڈ سے نکلا، تو پھر میں یاسمین راشد صاحبہ کو اور عمران خان صاحب کو اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب کو باور کرانا چاہتا ہوں، بلکہ خبردار کر رہا ہوں کہ یہ آپ کا جو منصوبہ ہے یہ مکمل طور پر پنجاب میں ناکامی کا شکار ہو جائے گا۔ اگر اس زبردست منصوبے کو بچانا ہے تو انشورنس کمپنیوں کے اس طرح کے جو آفیسرز ہیں، اسٹیٹ لائف میں بیٹھے ہوئے اس طرح کی جو کالی بھیڑیں ہیں، ان کا محاسبہ کرنا ہوگا، ان پہ چیک رکھنا چاہیے کہ وہ کون سے عناصر ہیں یا کون لوگ ہیں جو سازش کر رہے ہیں کہ یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ سہولت جو ہے 10 لاکھ روپے تک سالانہ علاج کی جو سہولت ہے، اس سے عام آدمی کو محروم رکھنے کی جو سازش کی جا رہی ہے، یہ کس کے ایما پر ہو رہی ہے اور اس کو فی الفور روکنا چاہیے۔ اس طرح کے عوامی مفاد کی سٹوریز ہم کرتے رہتے ہیں، ہمارے ولاگز کو دیکھتے رہیے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔